بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت دوں گا متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس عمر صاحب۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت مولانا محمد الیاس عمر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جو کہ ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا۔
دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں، نہ خدا ان سے روز نہ خدا ان سے خوش نہ مصطفیٰ ان سے راضی، نہ خدا ان سے خوش نہ مصطفیٰ ان سے راضی، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری یہ آج کی آل جموں کشمیر تحفظ سنت کانفرنس عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں منعقد ہوئی ہے۔ جس طرح مجھ سے قبل مفتی نوید صاحب اعلان فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم آزاد کشمیر کے ہر ضلع میں تحفظ سنت کانفرنس بھی منعقد کریں گے، اور اپنے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نبر اللہ مرقدہ کے نام پر سیمینار بھی منعقد کریں گے۔ میں آج کے جلسے میں، چونکہ ہماری باضابطہ کشمیر کی سطح پہ پہلی کانفرنس ہے، میں اپنے موضوع پر گفتگو بھی کروں گا اور دلائل بھی دوں گا۔ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ بات آپ کو سمجھاؤں گی اور بات یاد بھی کراؤں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی پالیسی، اغراض و مقاصد اور طرز عمل آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بہت سارے احباب نے مجھے یا میری جماعت کو نہیں سنا، بلکہ انہوں نے میرے بارے میں سنا ہے۔ جب آدمی کسی کو سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب اس کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، بوڑھی اماں جا رہی تھی، اس کے سر پہ سامان کی گٹھڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ جا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھڑی سامان کی اپنے سر پہ رکھی، جہاں جانا تھا امی جان کو پہنچا دیا۔ جب واپس آنے لگے تو اس بوڑھی اماں نے ہمدردی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے لگی، کہتی ہے بیٹا واپس مکہ جاؤ تو محمد کے قریب نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جس کا میں ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہوں، اماں جان آپ نے محمد کو سنا ہے یا محمد کے بارے میں سنا ہے؟ اس نے کہا میں نے محمد کو نہیں سنا، محمد کے بارے میں سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت تو کچھ بات میں بھی کروں۔ جب حضور پاک نے بات کی، پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں وہ محمد جس کے بارے میں تو نے سنا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا میری گٹھڑی لو، مجھے واپس مکہ پہنچاؤ۔ محمد کے بارے میں سنا تو مکہ چھوڑ رہی تھی،
محمد کو سنا تو مکہ آ رہی تھی۔ آپ ہمارے بارے میں سنتے ہیں، ہمیں نہیں سنتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفہ سے چلے تو مکہ پہنچے، حضرت امام باقر کو سلام کیا، امام باقر نے خندہ پیشانی سے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا، حضرت میرے سلام کا جواب آپ نے جس طرح خوش ہو کے دینا چاہیے تھا، میں نے محسوس کیا آپ نے ایسے جواب نہیں دیا۔ حضرت امام باقر فرمانے لگے، ابو حنیفہ تیرے بارے میں نے سنا ہے، ایک طرف میرے نانا کی حدیث آ جائے، ایک طرف تیرا قیاس آ جائے، میرے نانا کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اور قیاس کو لے لیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے، جس کا میں ترجمہ سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، حضرت امام صاحب آپ نے مجھے سنا یا میرے بارے میں سنا؟ انہوں نے فرمایا تجھے تو کبھی نہیں سنا، تیرے بارے میں سنا۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے، اگر اجازت ہو میں گزارش کروں؟ حضرت امام باقر فرمانے لگے ضرور۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا، اگر انسان فوت ہو جائے اور اپنے وارثوں میں عورت بیٹی بھی چھوڑے اور بیٹا بھی چھوڑے تو میری عقل اور قیاس کہتا ہے بیٹی کو وراثت 2 گنا دو اور بیٹے کو وراثت 1 گنا دو۔ بیٹا طاقتور ہے کما لے گا، یہ بیٹی کمزور ہے کہاں سے کمائے گی؟ کمزور کو زیادہ دو، طاقتور کو کم دو۔ لیکن آپ کے نانا جی کا فیصلہ ہے کہ مرد کو 2 گنا وراثت دو، عورت کو 1 گنا دو۔ میں نے قیاس چھوڑا ہے آپ کے نانا جی کے فرمان کی وجہ سے۔ مجھے آپ بتائیں، ہر ماہ عورت کے کچھ مخصوص دن ہیں جن میں عورت نماز روزہ نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ دن گزر جائیں عورت روزے کو قضا کرتی ہے، نماز کو قضا نہیں کرتی۔ میرا قیاس کہتا ہے عورت نماز قضا کرے اور روزہ نہ کرے، کیونکہ نماز روزے سے اہم ہے۔ لیکن آپ کے نانا جی نے فرمایا یہ بات میں نماز نہ پڑھے لیکن روزہ قضا کرے۔ میں نے قیاس چھوڑا ہے آپ کے نانا جی کے فرمانے کی وجہ سے۔ حضرت امام باقر اٹھے اور امام ابو حنیفہ کی پیشانی چوم لی، فرمانے لگے ابو حنیفہ تو سچ کہتا ہے، میں نے تیرے بارے میں سنا، میں نے تجھے نہیں سنا۔ کشمیر والوں آپ نے بھی ہمارے بارے میں سنا ہے، ہمیں نہیں سنا۔ پہلے آپ ہمارے بارے میں سنتے تھے، آج آپ ہمیں سنیں گے، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم انتشار والے ہیں یا اتحاد والے ہیں، امت کو توڑنے والے ہیں یا امت کو جوڑنے والے ہیں۔ ہمارا مقصد اختلافات ہیں یا اتفاقات ہیں۔ اللہ میں بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری احباب سے گزارش ہے، دوران بیان آپ چٹے اپنی محفوظ رکھیں، درمیان میں چٹے نہ بھیجیں، میں بیان ختم کر دوں گا، آپ کی چٹیں لیں گے اور جواب بھی دیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جلسہ بہت نرم ہو اور آپ کی چٹ گرم ہو، تو گرم چٹ کا جواب گرم ہوتا ہے، نرم نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے گلہ نہیں کرنا، ہمارے شہر کی فضا مسموم ہو گئی ہے، ہم نرم لوگ ہیں، گرم نہیں ہیں، لیکن چٹ نرم ہو تو جواب نرم ہوگا اور چٹ گرم ہو تو جواب گرم ہوگا۔ آپ نے گرم جواب لکھنا ہے تو گرم سی چٹ لکھو، نرم جواب لکھنا ہے تو نرم سی چٹ لکھ لیں۔ دیوبند کے پاس نرم مال بھی ہے اور گرم مال بھی ہے، ان کے پاس گشت فضائل اعمال بھی ہے، ان کے پاس کلاشن جہاد بھی ہے، ان کے پاس سیاست بھی ہے، ان کے پاس خانقاہ بھی ہے، ان کے پاس وفاق المدارس بھی ہے، ان کے پاس جمعیت علماء اسلام بھی ہے، اور ان سب کو سنبھالنے کے لیے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت بھی ہے۔ ہمارے پاس سارے مال موجود ہیں، جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا آپ وہ لینا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلے گفتگو تھوڑی سی کر لوں، پھر اتحاد کی پالیسیاں پیش کریں گے۔ ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں، ہمارا ایک ماٹو نو لیٹ اور نو ویٹ کا ہے۔ ہم نو لیٹ اور نو ویٹ کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔
نہ کسی کو انتظار کا موقع دیتے ہیں اور نہ ہی ہم تاخیر کرتے ہیں۔ جو جلسے کا طے وقت اس پر شروع کریں گے اور جو ختم ہونے کا طے وقت اسی پہ ختم کریں گے۔ نہ آپ کو بیانات کے آغاز کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، نہ اختتام کے لیے آپ کو چٹ دینی پڑے گی۔ پورے وقت پہ بیان شروع اور پورے وقت پہ بیان ختم انشاءاللہ۔ ہم آپ کے اوقات کی قدر کرتے ہیں اور آپ کے اوقات کو ضائع کبھی نہیں کریں گے۔ ہمارے آج کے جلسے کا عنوان تحفظ سنت ہے۔ توجہ رکھنا، تحفظ سنت کے عنوان پر میں نے آپ کو 4 لفظ سمجھانے ہیں۔ اگر یہ 4 لفظ سمجھ آگے، جلسے کا عنوان سمجھ آئے گا، ہماری محنت آپ کو سمجھ آئے گی۔ پہلے آپ ذہن نشین فرما لیں کہ آپ کا نام کیا ہے۔ جب اپنا نام سمجھ آئے تو پورا کام سمجھ آتا ہے۔ ہمارا نام اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہے۔ اپنے نام کو چھپانا نہیں چاہیے اور کسی کے نام پہ کیچڑ اچھالنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارا نام اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہے۔ یہ 4 لفظ ذہن میں رکھ لیں، اور جب تک بات پوری نہ ہو اس وقت آپ اٹھیں بھی نہ، اور جب تک بات پوری نہ ہو اس وقت تک اپنے ذہن میں اعتراض لائیں بھی نہ۔ پہلے بات پوری سن لیں، اعتراض رہ جائے تو کرنا آپ کے ذمے ہے اور تشفی کرانا ہمارے ذمے ہے۔ سوال آپ کے ذمے ہے، جواب آپ کے ذمے ہے۔ ہم آپ کو منوا نہیں سکتے، آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ منوانے کے انداز اور ہوتے ہیں، سمجھانے کے انداز اور ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، اہل سنت میں ہماری نسبت پیغمبر کی ذات کی طرف ہے، والجماعت میں ہماری نسبت پیغمبر کے صحابہ کی طرف ہے، حنفی میں ہماری نسبت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہے، دیوبندی میں ہماری نسبت علماء دیوبند کی طرف ہے۔ ہم نے چاروں کا خیال کیا ہے۔ سنت میں نسبت نبی کی طرف ہے، والجماعت میں نسبت صحابہ کی طرف ہے، حنفی میں نسبت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہے، اور دیوبندی میں نسبت علماء دیوبند کی طرف ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے، یہ 4 نسبتوں کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا جب کام الگ ہوتا ہے تو نسبت الگ ہوتی ہے۔ ہمارے 4 کام تھے، ان 4 کاموں پہ ہماری 4 نسبتیں ہیں۔ آپ کہیں گے 4 کام کون سے ہیں؟ ایک کام اللہ کے نبی نے کیا، ایک کام صحابہ کرام نے کیا، ایک کام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا، ایک کام علماء دیوبند نے کیا۔ ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے اس کا نام تکمیل دین ہے۔ ہمارے نبی نے پورا دین خدا سے لے کے انسان کو دیا ہے۔ ہمارے نبی نے پورا دین اللہ سے لے کے امت کو دیا ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے اگر پیغمبر کی ذات درمیان میں نہ ہو، قرآن کریم کے الفاظ امت کو مل سکتے نہیں ہیں۔ یہ تبھی ملیں گے جب درمیان میں پیغمبر کی ذات موجود ہو۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اگر درمیان میں نبی نہ ہوتا ہمیں قرآن نہ ملتا۔ اس پہ دلیل قرآن کی آیت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے، پہاڑ ٹکڑوں میں بکھر جاتا، ذروں سے بدل جاتا۔ اس قرآن کو پہاڑ اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے اگر یہ قرآن اتنا بوجھ والا ہے، پہاڑ اٹھا نہیں سکتا، تو علماء دیوبند کے مدرسے کا 10 سالہ بچہ قرآن کیسے اٹھا لیتا ہے؟ اور اگر اتنا ہلکا ہے کہ 10 سال کا بچہ اٹھا لیتا ہے تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ حضرت قاری حکیم الاسلام مولانا محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم ہیں، انہوں نے سوال کا جواب دیا ہے، اور آج کے دنوں میں جواب سمجھنا بڑا آسان ہے۔ فرمایا تم آسمان کو دیکھو، ادھر سورج بھی ہے، اور رات کو دیکھو چاند بھی ہے۔ اگر دن کی گرمی میں آدمی سورج پہ اپنی نگاہ ڈالے، آنکھیں جواب دے جاتی ہے، سورج کی روشنی پہ آنکھ ٹک سکتی نہیں ہے،
اور اگر دن کو 12 بجے سورج کے سامنے بیٹھ جائے، انسان کا جسم اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن 14ویں کا چاند نکل آئے، اس کی چاندنی کو دیکھنے میں آنکھ کو مزہ آتا ہے اور اس کی ٹھنڈک کو سہنے میں جسم کو لطف آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند کی اپنی نہیں ہے، سورج سے نکل کے چاند کو ملتی ہے۔ سورج جلال والا ہے، اس کی روشنی جلالی ہے، سورج جلال والا ہے، اس کی تپش جلالی ہے، اس لیے جلالی روشنی کو آنکھ سہ نہیں سکتی، جلالی تپش کو بدن سہ نہیں سکتا، لیکن چاند جمال والا ہے۔ جب سورج کی جلالی روشنی چاند کے جمال سے گزر کر آتی ہے تو جو پہلے ضیاء تھی اب نور بن جاتی ہے، پہلے چاندنی تھی اب یہ قمر، اب یہ نورانیت میں بدل جاتی ہے۔ تو جس چاندنی کو، جس روشنی کو دیکھنے کی آنکھ میں ہمت نہیں تھی، اب چاند سے گزر کر آئی ہے تو دیکھنے میں لطف آتا ہے۔ سورج کی تپش کے سامنے بدن لاجواب تھا، لیکن جب سورج کی حرارت چاند کے جمال سے گزری ہے، حرارت برودت میں بدل گئی ہے، اس کو سہنے میں جسم کو لطف آتا ہے۔ سورج جلال والا ہے، چاند جمال والا ہے، سورج کی روشنی جلالی ہے، چاند سے گزری جمالی ہے، سورج کی تپش جلالی ہے، چاند سے گزری جمالی ہے۔ تو جس روشنی کو سہنے کی آنکھ میں طاقت نہ تھی، یہ چاند کے جمال کی برکت ہے، آنکھ سہ رہی ہے۔ جس تپش کو سہنے کی بدن میں طاقت نہیں تھی، یہ چاند کے جمال کی برکت ہے، اسے سہنے میں بدن لطف محسوس کر رہا ہے۔ میرا اللہ جلال والا ہے، اس کا کلام جلالی ہے۔ اگر اللہ جلالی کلام کو سیدھا پہاڑ پہ اتار دیتے، پہاڑ ٹکڑوں میں بکھر جاتا، ذروں میں بدل جاتا۔ اللہ نے جلالی کلام کو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ مصطفیٰ کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر محمد کی جمالی زبان سے نکالا ہے۔ تو جلالی کلام تھا، پہاڑ میں سہنے کی طاقت نہ تھی، یہ مصطفیٰ کے سینے کے جمال کی برکت ہے کہ 10 سال کا بچہ قرآن اٹھا رہا ہے۔ اس کا ایک کو بند کرو ہے، شور ختم کرو۔ میں بتا یہ رہا تھا سنت میں نسبت، آپ نہ دیکھو، آپ مجھے دیکھو، سپیکر اس کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ سادے ہو لیکن اتنے سادے بھی نہیں ہو نا کہ لاؤڈ سپیکر والے اور مولانا میں فرق نہ کر سکیں۔ سنت میں ہماری نسبت توجہ مصطفیٰ کی طرف ہے۔ کیا معنی؟ سنت نام ہے دین کامل کا، توجہ رکھنا، سنت نام ہے دین، دو لفظ ذہن میں رکھ لیں، نمبر 1 لفظ سنت ہے، نمبر 2 لفظ حدیث ہے۔ سنت اور حدیث میں فرق ہے۔ سنت وہ بھی ہے جو قرآن سے ثابت، سنت وہ بھی ہے جو حدیث سے ثابت، توجہ رکھنا، چونکہ سنت اس عمل کا نام ہے جس کو پیغمبر کے صحابہ لے کے چلے ہیں۔ عربی زبان میں کہتے ہیں سنت کا معنی ہے الطریقۃ المرضیۃ المسلوکۃ فی الدین، میرے پیغمبر کا وہ عمل جس کو صحابہ لے کے چلیں وہ سنت بنتا ہے۔ ایک سنت اور ایک فرق سمجھ لیں، ایک سنت اور ایک حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ سنت اس عمل کا نام ہے جس کو صحابہ لے کے چلے ہوں، جس کو صحابہ لے کے چلے نہ ہوں، پیغمبر کے دور میں ختم ہو جائے، اسے سنت نہیں کہتے۔ میں اس کی کئی مثالیں ہیں، ایک مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی نے نمازیں 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ اب دنیا میں کوئی مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار، حالانکہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے کیوں نہیں پڑھتے، آپ کہتے ہیں پہلے پڑھی تھی پھر قبلہ بدل گیا تھا تو پتہ چلا کہ قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ سنت نہیں ہے۔ آپ حدیث تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ توجہ، دوسرا مسئلہ، اللہ کے نبی نے بیک وقت نکاح کتنے فرمائے؟ اتنا علم تو آپ کے پاس ہے نا۔ حضور پاک نے بیک وقت کتنے نکاح فرمائے؟
11 نہیں 9، اتنے سادے نہ بنو، 9۔ 11 حضور کی کل بیویاں ہیں، لیکن حضور کے بیک وقت نکاح میں 9 ہے۔ حضور کی زندگی میں خدیجہ بھی فوت ہو گئی، حضرت زینب بھی فوت ہو گئی۔ حضور کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے، ایک ہے زینب بنت جحش، ایک ہے زینب بنت خزیمہ، اور ایک ہے حضور کی بیٹی زینب بنت محمد۔ وہ زینب الگ الگ ہے۔ میں بات سمجھانے لگا، اللہ کے نبی نے بیک وقت نکاح کتنے فرمائے؟ بولتے جاؤ۔ تو کوئی 9 نکاح کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کی، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جو بندہ یہ کہے سنت وہ عمل جو نبی نے کیا، آپ کو نبی نے 11 نکاح کیے، امت کے لیے 11 جائز کیوں نہیں ہے؟ کہیں گے نبی کے ساتھ خاص ہے، امتی نہیں کر سکتا، تو پتہ چلا سنت کا صرف معنی یہ نہیں ہے وہ کام اللہ کے نبی نے فرمایا ہو، صرف معنی یہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لے، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، لیکن کھڑے ہو کے پیشاب فرمانا یہ سنت نہیں ہے، یہ ضرورت کے تحت ہے۔ تو سنت کا معنی وہ عمل ہے جس کو پیغمبر کا صحابی لے کے چلے، حدیث اس عمل کا نام نہیں ہے جسے پیغمبر کا صحابی لے کر چلے۔ بات توجہ سے سمجھنا، ہم اہل و سنت ہیں، اہل حدیث خود کو نہیں کہتے۔ جو عمل ختم ہو گیا وہ بھی حدیث ہے، جو چل پڑا وہ بھی حدیث ہے، لیکن جو ختم ہو جائے وہ سنت نہیں ہے۔ ایک فرق بلکہ 3 فرق سمجھ لیں سنت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں۔ آپ سنیں گے یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، سنت کے بارے میں کبھی نہیں سنیں گے یہ سنت صحیح ہے، یہ سنت ضعیف ہے۔ حدیث کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے، سنت ہمیشہ صحیح ہی ہوتی ہے۔ حدیث کے بارے میں سنیں گے، آپ یہ سنیں گے کہ یہ حدیث، توجہ رکھنا، یہ حدیث ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ پہلے دور کی ہے، یہ بعد کے دور کی ہے۔ سنت کے بارے میں کبھی نہیں سنیں گے یہ سنت منسوخ ہے، یہ سنت ناسخ ہے، کیونکہ سنت منسوخ کبھی نہیں ہوتی۔ آپ حدیث کے بارے میں سنیں گے اس مسئلے پر 2 حدیثیں ہیں لیکن سنت پہ نہیں سنیں گے، اس مسئلے پہ 2 سنتیں ہیں، سنت ہمیشہ ایک ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا حدیث کبھی منسوخ بھی ہوتی ہے، سنت منسوخ نہیں ہوتی، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ ایک مسئلے پہ 2 حدیثیں ہوتی ہیں، ایک مسئلے پہ 2 سنتیں نہیں ہوتی، اس لیے ہم خود کو اہل حدیث نہیں اہل و سنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل و سنت یا اہل حدیث؟ میں وہ چیلنج نہیں کرتا جو مناظرین کرتے ہیں، میں ویسے کہتا ہوں یہ ہمارا اعلان ہے، پوری دنیا میں کوئی حدیث پیش کر دی جائے جس میں پیغمبر نے فرمایا ہو میری احادیث پہ عمل کرو، میں حدیثیں پڑھتا ہوں جس میں پیغمبر نے فرمایا میری سنت پہ عمل کرو۔ نکاح سنت یا حدیث؟ بتاؤ۔ ولیمہ سنت یا حدیث؟ کبھی آپ نے شادی کارڈ پہ لکھا ہو کہ حدیث ولیمہ ہوگا تشریف لائیں، کہتے ہیں مسنون ولیمہ ہوگا۔ کبھی آپ نے سنا ہو بھی نکاح حدیث ہے، کیا کہتے ہیں؟ نکاح سنت ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جب آپ سونے لگے یہ دعا پڑھنا حدیث ہے، نکاح کرنے لگے دعا پڑھنا حدیث ہے، کھانا کھانے لگے یہ دعا پڑھنا حدیث ہے، یہ کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اٹھے تو یہ کلمے پڑھنا سنت ہے، یہ دعا پڑھنا سنت ہے، بیت الخلاء میں جائے تو سنت یہ ہے، باہر آئے تو سنت یہ ہے، کعبہ جائے تو سنت یہ ہے۔ تو سنت کی بات کرتے ہیں، حدیث کی کرتے ہیں، چونکہ بات سنت کی کرتے ہیں ہم نے نام اہل و سنت رکھا ہے۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کے بات کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اہل و سنت نام ہم نے خود نہیں رکھا، اہل و سنت ہمارا نام پیغمبر نے خود رکھا ہے۔ قرآن کی آیت اتری ہے، یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن بعد لوگ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ اصحاب پیغمبر نے پوچھا حضور سفید چہروں والے کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ۔ وہ کون ہے؟ کوئی حدیث پیش کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل الحدیث، یہ اہل السنت والجماعت ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، میں نے کہا
سنت میں ہماری نسبت پیغمبر کی طرف ہے۔ آل و سنت کیوں ہیں؟ ہم نبی کے ان اعمال کی بات کرتے ہیں جن اعمال کو لے کے صحابہ دنیا میں چلے ہیں۔ ہمارا نام آل و سنت، یہ نسبت پیغمبر کی طرف ہے۔ سنت نام دین کامل کا ہے، دین کامل خدا سے لے کے ہمارے نبی نے امت کو دیا ہے، کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے جو امت کو نہ دی ہو۔ آل و سنت کا معنی کامل دین والے ہیں اور کامل دین نبی نے دیا ہے۔ والجماعت کا معنی کامل دین نبی نے پیغمبر کے صحابہ کو دیا ہے، اپنے شاگردوں کو دیا ہے، اور نبی کے صحابہ نبی سے دین کامل لے کے دنیا میں چلے گئے ہیں۔ نماز نبی نے صحابہ کو دی ہے، روزہ نبی نے صحابہ کو دیا ہے، حج نبی نے صحابہ کو دیا ہے، جہاد نبی نے صحابہ کو دیا ہے، دعوت نبی نے صحابہ کو دی ہے، سیاست شرعیہ نبی نے صحابہ کو دی ہے، علوم نبوت نبی نے صحابہ کو دیا ہے۔ تو پھر میں یہ بات کہتا ہوں، اگر سیاست شرعیہ چاہیے نبوت والی صحابہ دیں گے، جہاد نبی والا صحابہ دیں گے، علوم نبی والے صحابہ دیں گے، اعمال نبی والے صحابہ دیں گے۔ جو کچھ خدا سے ملے نبی کے ذریعے ہے، جو کچھ نبی سے ملے صحابہ کے ذریعے ہے۔ نبی کو چھوڑ دے خدا نہیں ملتا، صحابی کو چھوڑ دے مصطفیٰ نہیں ملتا۔ خدا تک جانا ہے براستہ نبی ہے، نبی تک جانا ہے براستہ صحابہ ہے۔ آل و سنت کا معنی دین کامل کو مانتے ہیں جو نبی نے دیا ہے۔ والجماعت کا معنی صحابہ کو مانتے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے دین کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ توجہ، نبی کے دین کو دنیا میں پھیلایا ہے، نبی کے دین کو دنیا میں کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ نبی نے دین خدا سے لیا، توجہ میرے جملوں پہ دیکھنا، نبی نے دین خدا سے لیا، صحابہ نے دین نبی سے لیا۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ جتنی تعداد انبیاء کی ہے اتنی تعداد صحابہ کی ہے۔ اگر انبیاء 1,24,000 ہیں، صحابہ بھی 1,24,000 ہیں، اس کی وجہ یہ ہے نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ خدا نے محمد کو اعزاز دیا ہے، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں۔ تجھ پہ نمائندگی میری ختم، ان پہ نمائندگی تیری ختم۔ تیرے بعد نمائندہ خدا کا دعویٰ کرے تو بے ایمان ہے، ان کے بعد نمائندگی مصطفیٰ کا دعویٰ کرے تو بے ایمان ہے۔ حضور آئے ہیں، نبوت ختم ہے، حضور گئے ہیں، صحابیت ختم ہے۔ تو سنت کا معنی اس نبی کو مانتے ہیں جس نے دین کامل دیا ہے۔ والجماعت کا معنی ان صحابہ کو مانتے ہیں جنہوں نے دین کامل پھیلایا ہے۔ نبی دین کامل لانے والے ہیں، صحابی دین کامل پہنچانے والے ہیں۔ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، میں ایک لفظ کہتا ہوں، آج 2 لفظ دنیا میں چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل و سنت والجماعت، کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اہل و سنت و جماعت۔ لوگ پھر ہم سے پوچھتے ہیں، جب پھنستے ہیں پھر فون کرتے ہیں، جب نہیں پھنستے پھر فون نہیں کرتے۔ اور ہمیں اس پہ غصہ بھی نہیں آتا، کیوں؟ ہماری اس یہ ڈاکٹر کی ہے نا، تو ڈاکٹر کے پاس بندہ کب جاتا ہے؟ صحت مند ہو یا بیمار ہو۔ اب کوئی ڈاکٹر ناراض ہوتا ہے، روزانہ مٹھائی کی دکان پہ جاتے ہو، روزانہ فروٹ کی دکان پہ جاتے ہو، جب مرتے ہو تو میرے پاس آتے ہو، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہیں ہی اس لیے ہم گرم نہیں ہوتے، ہر مہینے سے روزے لگاتے ہو، ہر سال چلہ لگاتے ہو، پھنستے ہو تو ہمارے پاس آتے ہو، کیوں؟ وہ مٹھائی کی دکان ہے، یہ کلینک ہے۔ وہ کون سی دکان ہے اور یہ کون سی ہے؟ بتاؤ۔ اب اگر کوئی بندہ ہمارے بیان میں آئے اور تھوڑی سی تکلیف ہو، آپ نے ناراض نہیں ہونا، مولانا صاحب آپ کا بیان ٹھیک نہیں نا، آپ نے کہا نہیں مولانا صاحب کا انجیکشن ٹھیک تھا، انجیکشن لگے کچھ درد تو ہوتی ہے نا۔ یہ میں اس لیے بات سمجھاتا ہوں کہ بعض رات غلط فہمی کا شکار ہے، فلاں مولانا کا بیان ہے سارے خوش ہیں، تیرے بیان پر سارے خوش نہیں ہیں۔ میں نے کہا وہ مٹھائی ہے، یہ انجیکشن ہے، انجیکشن پر سارے خوش نہیں ہوتے۔ مریض کو بھی انجیکشن لگاؤ، وہ مفید سمجھتا ہے، انجیکشن لگواتا بھی ہے، ساسیسی بھی کرتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر سے کہے دیکھو اس پکوان کی دکان پہ سارے خوش ہیں، تیرے اوپر سارے خوش نہیں ہیں، وہ کہے گا بابا تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں کون کون سی باتیں آپ کو سمجھاؤں؟ اللہ کے بعد میں پھر دیکھتا ہوں میں نے باتیں بہت ساری کہنی ہیں۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا
آپ لوگوں نے جماعت بنائی ہے تو کتنے مسلمان کیے ہیں، کتنے حنفی کیے ہیں، کتنے لوگ آپ نے ٹھیک کیے ہیں؟ میں نے کہا ہم نے سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ ہماری جماعت کا عنوان نہیں ہے۔ توجہ سمجھنا، ahnafmedia.com ویب سائٹ نوٹ فرمائیں، احناف میڈیا سروسز، فیس بک پہ ہماری آئی ڈی کا وزٹ کریں، آپ کو نظر آئے گا کتنے کافر تھے جو مسلمانوں میں۔ میں حنفی دیوبندی نہیں کہہ رہا، کتنے کافر تھے جو مسلمانوں میں۔ ابھی تو چند دن قبل ہم نے صحیح مسلمان کیے، آپ نیٹ پہ دیکھیں تو صحیح، کتنے غیر مقلد حنفی ہوئے، کتنے بدعتی اہل سنت ہوئے، لیکن ایک بھی نہ ہو پھر بھی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ہمیں کوئی بندہ پوچھے آپ نے کتنے مسلمان کیے، آپ نے کتنے حنفی کیے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے شہر راولہ کوٹ میں ایک دفتر ہے، اور وہ دفتر ہے، آپ کے شہر میں ایک دفتر ہے سرکاری، اور وہ دفتر ہے فائر بریگیڈ والوں کا، اور وہاں جا کر آپ پوچھے آپ نے کتنے مکان راولہ کوٹ میں تعمیر کیے ہیں، وہ کہے گا اس کو پاگل خانے لے جاؤ، مینٹل اسپتال لے جاؤ۔ کیوں؟ اس نے کہا ہمارے ذمے مکان تعمیر کرنا نہیں ہے، ہم سے یہ پوچھو کتنے جلتے مکان تم نے بچائے ہیں۔ ہمارے ذمے یہ تھا کہ کتنے لوگ ہم نے ٹھیک کیے ہیں، کتنے روکے ہیں، کتنے خراب ہونے والے بچائے ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں سمجھانے لگوں، ہم اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں، بعض لوگ اہل سنت و جماعت لکھتے ہیں، الف لام نہیں لکھتے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا اہل سنت والجماعت، اہل سنت و جماعت، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ والجماعت پہ الف لام ہے، وجماعت پہ الف لام نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت، اہل سنت و جماعت میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا میں فرق میں قرآن پڑھنے لگو، تجھے قرآن سے دلیل دوں گا۔ قرآن کریم میں ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم روزانہ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، لا کے بعد الہ ہے، اللہ کے بعد بھی الہ ہے، لیکن لا کے بعد الہ وہ ہے جس پر الف لام نہیں ہے، اللہ کے بعد الہ وہ ہے جس پر الف لام ہے۔ اگر الف لام نہ ہو تو الہن کہتے ہیں، الف لام آ جائے تو اللہ ہو کہتے ہیں۔ الہن کا معنی ہر بت ہے، اللہ کا معنی خاص خدا ہے، جماعتن کا معنی ہر گروپ ہے، والجماعت کا معنی پیغمبر کی جماعت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ الہن سے مراد ہر بت ہے، اور اللہ سے مراد خاص خدا ہے، جماعت سے مراد ہر گروہ ہے، والجماعت سے مراد خاص پیغمبر کے صحابہ۔ اہل سنت والجماعت کا معنی ہم نے سنت میں نبی کی طرف نسبت کی ہے، حضور دین کامل کو دینے والے ہیں، اور والجماعت کا معنی پیغمبر سے دین کو لے کے آگے دین کو پھیلانے والے ہیں۔ لیکن اس جماعت میں بھی توجہ رکھنا، 4 افراد وہ ہیں کہ جن کی حیثیت الگ ہے، بقیہ کی حیثیت الگ ہے۔ آپ کو گے وہ 4 کون ہیں؟ نمبر 1 ابو بکر ہے، نمبر 2 عمر ہے، نمبر 3 عثمان ہے، نمبر 4 علی ہے۔ ان 4 کی حیثیت کو جدا ہے، اس لیے یہ صحابی بھی ہے، خلیفہ راشد بھی ہے، یہ صحابی بھی ہے، نبوت کے جانشین بھی ہے۔ ان کے لیے میرے نبی نے ایک ممتاز لفظ استعمال فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میں نبی دنیا چھوڑ جاؤں گا، میرے دین میں تمہیں اختلاف نظر آئے گا۔ میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، تمہیں دین میں اختلاف نظر۔ آپ یہی پریشانی ہے نا آج، مولوی صاحب کی کریے، بڑا اختلاف ہے، کوئی مولوی کچھ جان دینے تھے، کوئی کچھ جان دینے، کوئی اے آن دین تھے، کوئی او آن دین، اسی کتے جائیے ان پڑھ بندے آ۔ میں نے کہا تو ایڈا بھی ان پڑھ رہے ہیں جنہ تو سمجھنا ہے۔ کوئی دنیا میں آپ کے راولہ کوٹ میں بندہ کہتے ہم مفتی صاحب بہت پریشان ہیں کہ ادھر سیاسی جماعت یہ ہے، ادھر یہ ہے، ادھر یہ ہے، ہم بڑے پریشان ہیں کس کو ووٹ دے، ہم تو برباد ہو گئے۔ تم کبھی نہیں کہتے 10 جماعتوں میں سے ایک کا پرچم بھی اٹھاتے ہو، لڑائیاں بھی لڑتے ہو، جیلیں بھی کاٹتے ہو، اور جب دین کا معاملہ ہے عمل تو کرنا نہیں ہے نا۔ ہم بہت پریشان ہیں کدھر جائیں، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، تو پھر الیکشن کے موقع پر ووٹ بھی نہ دو نا، سیاسی جماعتوں کے پرچم اپنے گھر پہ نہ لگاؤ نا، اور کو جی ہم کدھر جائیں، سادے لوگ ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ادھر تو آپ دوڑتے ہیں، ہماری باری، ہم کدھر جائیں، بہت پریشان ہیں۔ تم اتنے پریشان نہیں ہو جتنی پریشانی کا اظہار کرتے ہو۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اتنے سادے نہ بنا کرو، اور ہم سمجھتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے۔ میں بات سمجھانے لگا ہوں،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین میں اختلاف ہوگا، دین میں اختلاف ہونا ہے۔ اب اختلاف کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے جانے کے بعد اختلاف ہوں گے۔ اللہ کے نبی اختلاف حل کیسے کریں؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، بے حدیثی نہیں کہا، بے سنتی کہا ہے۔ اگر اختلاف کا حل دیکھنا ہو میری سنت کو دیکھ لینا، اگر اس میں نہ ملے فرمایا سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلیفہ راشد کا فیصلہ دیکھ لینا۔ آج دنیا میں اختلاف چل رہے ہیں، میں 4 مسئلے پیش کرتا ہوں، زیادہ نہیں۔ کوئی کہے گا او جی نبی قبر میں زندہ، کوئی کہے گا زندہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کدھر جائیں، ادھر بھی مولوی ہے ادھر بھی مولوی ہے۔ میں نے کہا ادھر جا جدھر نبی نے بھیجا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خلیفہ راشد کو دیکھ لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول دنیا سے جانے لگے، وصیت کی ہے مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، مجھے جنازہ پڑھا کے میری میت کو نبی کی قبر کے باہر رکھ دینا، اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے مجھے اندر دفن نہ کرنا۔ اصحاب پیغمبر نے صدیق اکبر کو غسل بھی دیا ہے، کفن بھی دیا ہے، جنازہ بھی پڑھایا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں لما حملت جنازت ہو الا باب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کی چارپائی اٹھا کے حضور کی قبر کے باہر رکھ دی ہے۔ اصحاب پیغمبر نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ صحابہ کا طریقہ ہے نبی کی قبر پہ جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا۔ اگر راولہ کوٹ میں ہو اللہم صلی علی محمد کہنا، نبی کے روزے پر جائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا، وہاں درود وہاں والا ہے، یہاں درود یہاں والا ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد کہہ کے فرشتوں کے ذریعے بھیج دینا، نبی کی قبر پہ جائے تو یا رسول اللہ کہہ کے پیش کر دینا۔ صحابہ نے کہا ابو بکر بالباب، حضور صدیق دروازے پر ہے۔ امام راضی فخر الدین تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اندر سے قبر سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیب، یہ محبوب کو محبوب تک پہنچا دو۔ صدیق نے مسئلہ حل کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں او جی 3 طلاق 2 تو 3 ہے، کوئی کہتے ہیں 3 2 تو 1 ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، مسئلہ بڑا اہم ہے، ادھر بھی مولوی ہے ادھر بھی مولوی ہے۔ میں نے کہا ادھر جا جدھر پیغمبر نے بھیجا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب امت میں اختلاف ہو فیصلہ خلیفہ راشد کا دیکھ لینا۔ حضرت عمر بن خطاب کا فیصلہ ہے اگر 3 طلاق 2 تو 3 ہے۔ ساتھ نبی نے یہ بھی فرمایا میرا عمر وہ ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، یہ سوچتا بھی ٹھیک ہے یہ بولتا بھی ٹھیک ہے۔ ساتھ نبی نے فرمایا جدھر سے عمر گزر جائے ادھر سے شیطان نہیں گزرتا۔ تو پتہ یہ چلا عمر کے فیصلے کو ماننا انسان کا کام ہے، فیصلے کو مسترد کر دینا شیطان کا کام ہے۔ 3 طلاق 3 ہے، فیصلہ حضرت عمر کا ہے۔ میں ابھی 3 دن قبل کراچی میں تھا، مجھے ایک شخص ملا کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور آج ہی صبح دنیا ٹی وی پر میں آپ کا درس سن رہا تھا اور آپ نے ٹی وی پر کہا 3 طلاق 3 ہے۔ میں نے کہا ہے، میں اب بھی کہتا ہوں قاضی ذاکر نائک نے کہا کہ 3 طلاق 2 تو 1 ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا دی ہے؟ کہتے ذاکر نائک کہنے لگا، ذاکر نائک نے کہا آدمی جب طلاق دیتا ہے تو غصے میں دیتا ہے، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں تجھے 3 تھپڑ ماروں FIR کٹانا، کیا مولوی صاحب نے 1 ماری ہے؟ لوگ پوچھے کیوں؟ کہنا غصے میں تھے نا اس لیے میں نے 1 لکھائی ہے۔ تمہیں کوئی گولی مارے 3 بندے مر جائیں FIR میں 1 لکھانا، کیوں بے غصے میں 3 مار دیے تھے۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ اگر غصے میں بات نافذ نہیں کرنی تو 1 بھی نہ کرو، اگر نافذ کرنی ہے تو پھر 3 کرو۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا کوئی بندہ طلاق پیار سے بھی دیتا ہے؟ بیوی کو گود میں بٹھا لے، اس کی زلفوں پہ ہاتھ مارنا شروع کرے، اس سے بوسو کنار بھی کرے اور کہ میری جان تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، تو میری جان ہے، میرا پیار ہے، میرا دل ہے، چل تجھے 3 طلاق۔ میں نے کہا کوئی یوں بھی طلاق دیتا ہے؟ اس عقل مند سے پوچھو۔ میں نے کہا اس عقل مند سے پوچھو، کوئی غصے میں جب بھی طلاق دے گا تو غصے میں دے گا نا، کوئی پیار سے طلاق دیتا ہے؟ جب میں نے ٹی وی پر بیان کیا نا 3 طلاق 2 تو 3 ہے،
ایک بندے کے اسلام آباد سے فون آ گیا، مولانا صاحب جب قرآن نے 3 طلاقیں دینے سے منع کیا ہے تو پھر 3 طلاق دو گے تو ہوگی کیسے؟ میں نے کہا قرآن نے بندے کو گولی مارنے سے منع کیا ہے، جب گولی مار دو گے تو مرے گا یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی مر جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ بھی ہو جائیں گے۔ مجھے بتاؤ قرآن نے بندہ قتل کرنے سے منع کیا یا نہیں؟ بولو نا۔ اور اگر کوئی قتل کر دے تو پھر نہیں قتل ہوگا؟ اس کے اوپر پرچہ نہ کٹاؤ کہ وہ بھی قرآن نے منع کیا تھا، اس پر آپ سارے متفق ہے قتل ہو جائے گا۔ اس پر کیا تکلیف ہے تمہیں کہ 3 طلاق نہیں ہوتی؟ میں معذرت کے ساتھ بات کہتا ہوں، اس قوم کا مزاج یہ ہے، ایک طرف ایمان ہو ایک طرف خواہش ہو، ایمان چھوڑتے ہیں خواہش کو نہیں چھوڑتے۔